إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایمانی اخوت، ایمانی بھائی چارہ، اس کی اہمیت، فضائل اور اسباب ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جو ہمیں اللہ ذوالجلال کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے تاکہ مسلمان معاشرہ بھائیوں کی طرح، ایک جسم اور جان کی طرح آپس میں زندگی بسر کرے۔ مگر افسوس کہ ہم نے اللہ ذوالجلال کے ان اصولوں اور احکامات کو پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنا معاشرہ اس طرح نظر آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، فرمایا مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے آپس ہمدردی کے جذبات رکھنے والے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرنے والے، برائیوں سے بچنے کا
فریضہ ادا کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، فرمایا نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکم پر ہی اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ باہمی زندگی، باہمی اجتماعی زندگی ان کا شعار ہوتی ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر ایمان لانے والے ہر مسلمان کے ساتھ ان کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنی پوری زندگی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ذوالجلال رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس معاشرے میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں اس معاشرے پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اس معاشرے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر ترس کھانے والے، ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرنے والے۔ فرمایا مثل الجسد الواحد، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا منہ عضو، اور اگر ایک جسم میں کسی عضو کو تکلیف آ جائے پورا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مومنوں کا حال ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں مومنوں کے اندر آپس میں محبت پیدا کی۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام آنے سے پہلے عربوں کا یہ حال تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ تو نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ اوس اور خزرج ان کے درمیان بھی بڑی جنگیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سکھلایا، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس معاشرے میں ہم اپنا وقت گزار۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے، کسی مومن کے بارے میں، کلمہ گو کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ مجھے تو اپنی جان کی ضرورت، اپنی اولاد کا فکر ہے اور کسی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان پر کئی حقوق ہیں۔ پہلا یہ حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا ذرا غور سے سماعت فرمائیے، فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، کیونکہ جنت میں داخلے کی کنجی اور چابی ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں۔ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ساتھ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو کثرت سے کہا کرو، السلام علیکم۔ کبھی سوچا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے بھائی، اللہ تم پر سلامتی
نازل کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے، میری طرف سے بھی تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ یہ بہترین تحفہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا تصافحوا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وتحابوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبت کرنے لگو گے، دشمنیاں ختم ہونے لگے گی۔ اس لیے ایک دوسرے کو کثرت سے السلام علیکم کہنا، ہدیہ دینا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور باہمی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے تو پھر اللہ ذوالجلال بھی ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا اس دن اللہ ذوالجلال ان 7 لوگوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے، جن میں ایک شخص وہ بھی ہے رجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے وجبت محبتی فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال آپس میں محبت کرنے والوں کو نورانی تختوں پر بٹھائیں گے، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنا سایہ نصیب فرماؤں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، بھائی این ترید، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا خلی فی ہذہ القریہ، اس گاؤں میں بستی میں میرا بھائی ہے۔ کہتا ہے تیرا اس کے ساتھ کوئی احسان ہے؟ اس نے تجھ پر کبھی کوئی احسان کیا؟ کہنے لگا نہیں، میں تو صرف اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یاد رکھ قد احبک کما احببتہ بان اللہ قد احبک، اللہ ذوالجلال بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کس لیے؟ دنیا کے لالچ کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتہ داری کے لیے، قبیلے برادری کے لیے نہیں، صرف اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے میرا مسلمان بھائی ہے۔ اس لیے بھائیو، آپس میں محبت کرنا، اس سے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں خصلتیں پائی جائیں اسے ایمان کی چاشنی مل جاتی ہے، لذت مل جاتی ہے، ذائقہ مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، دوسری چیز اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور تیسرا اسے کفر میں کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند ہو جیسے جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی کے ساتھ محبت ہو اسے بتا دینا چاہیے تاکہ باہمی محبت آ جائے۔ اسی طرح مومن کا ایک حق دوسرے پر یہ بھی ہے کہ اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی ہمت کے مطابق اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے، آپ نے اخوت قائم کر دی، انصاریوں کے درمیان، مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ۔ ذرا غور فرمائیے کیسی محبت تھی۔ حضرت انس کی محبت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بنا دی کہ یہ تیرا اسلامی بھائی ہے۔ سعد فرمانے لگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بھائی چارہ حضرت سعد کے ساتھ بنا دیا گیا۔ سعد کہتے ہیں بھائی میں انصار میں سب سے امیر آدمی ہوں، چلو آدھا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں،
جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ فرمانے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ تیرے مال میں، تیری جان میں برکت فرمائے، تیرے اہل میں برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، میں تجارت کروں گا، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، ایک وقت تھا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی پر درہم و دینار کو ترجیح نہیں دیتا تھا، مگر آج ہمیں درہم و دینار زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کتنے پڑوسی اپنے پڑوسی کے متعلق اللہ ذوالجلال کے ہاں شکایت کریں گے، یا اللہ اس بندے نے اپنا دروازہ مجھ سے بند کر لیا تھا اور اپنی نیکی کو روک لیا تھا۔ اسی طرح مومن کا مومن پر یہ بھی حق ہے کہ جب اس کو ملے خندہ پشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکرا کے مومن کو ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجهك طلق، فرمایا اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملا کرو، کیونکہ تبسمک فی وجه اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت ہی غصے پر، اور خاص طور پر جب غریب مسلمان ملتا ہے تو ان کے ماتھے پر ویسے ہی بل چڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ مانگنے آیا ہے، پتہ نہیں اگر میں ہنس کر بولوں گا تو یہ مجھ سے کیا مطالبہ کرے گا۔ اور میرے بھائی وہ تیرا بھائی ہے، اللہ نے اس کو تیرا بھائی بنایا، اللہ نے اس کو تیرا بھائی بنایا، لہذا اس کے ساتھ محبت کے دو بول بولو، اچھی گفتگو کرو۔ وقولوا للناس حسنا، فرمایا مومنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو، کیونکہ فرمایا الکلم الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر امیر آدمی ملے، کوئی اپنا خاص دوست ملے، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا مل جائے تو ان کے ساتھ دل ہی نہیں چاہتا، حالانکہ مومن، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی، ہم اپنے معاملات کو دنیا پر ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، او بھائی پتہ نہیں کہ یہ غریب آدمی ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے، پتہ نہیں یہ جنت میں چلا جائے اور کل ہمارے لیے جنت میں جا کر سفارشی بن جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرنی چاہیے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور مومن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا دوسرے کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے۔ فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت، آپس میں محبت کرنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حیا لینا قریبا حرم اللہ علی النار، جو آدمی آسان ہو، جس کو ملنا آسان ہو، جس کے ساتھ گفتگو کرنی آسان ہو، فرمایا مسلمانوں سے قریب ہو، اللہ ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے لوگوں میں ایک آدمی تھا، تاجر تھا، اس نے اپنے نوکروں کو کہا ہوا تھا کوئی غریب آ جائے تو اس کو دے دیا کرو، قرضہ بھی ادھار بھی مانگے دے دیا کرو، آسانی کیا کرو۔ جب فوت ہوا اللہ ذوالجلال نے اسے معاف فرما دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، جاؤ میں نے تیرے ساتھ نرمی کی ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان فخر کس پر کرے، تکبر کس پر کرے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی چاہیے، کیونکہ عیادت کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا مسلمان ایک بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، واپس لوٹنے تک وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے اگر صبح گیا ہے شام تک دعائیں کرتے ہیں، شام کو گیا ہے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا مومن
دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے، مشورہ مانگتا ہے، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، کس بات پر؟ ان اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی مشورہ مانگے تو کہتے ہیں کہ آج اس نے ایسا مشورہ دو کہ اس کا کاروبار ہی ختم ہو جائے، حالانکہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ مشورہ مانگے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے ساتھ وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح مومن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، فرمایا برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہیں، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مومن بھی ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، جو مومن کسی مومن کی دنیا میں تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا۔ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور فرمایا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن کو پردہ پوشی کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کسی کا کوئی عیب دیکھا اس کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، فرمایا جو مومنوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سمجھانا ہے تو خفیہ انداز میں علیحدگی میں سمجھاؤ، بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی تشہیر کرنی کہ لوگوں میں پتہ چلے کہ یہ کتنا برا آدمی ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث الفاظ سنیے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کون نہیں چاہتا کہ اللہ ذوالجلال ہماری مدد کرے؟ فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ ذوالجلال بھی اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اگر مسلمان پر ظلم ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور فرمایا اسے ظالموں کے سپرد بھی نہیں کرتا، اور اگر ضرورت ہو تو کسی کی جائز سفارش کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی نیک سفارش کرتا ہے، اچھی سفارش کرتا ہے، ثواب میں اسے بھی حصہ ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ اشفعوا توجروا، تم سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ اس لیے اگر کسی کی سفارش صحیح سفارش ہو، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غلط سفارش کرتے ہیں، تو صحیح سفارش کرنے سے مومن کو اللہ ذوالجلال اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جب غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دے۔ اسی طرح مومن کے مومن پر 5 حقوق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام، سلام کہتا ہے جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ پڑھنا، دعوت دیتا ہے دعوت قبول کرنا، اگر اس کو چھینک آ جائے اس کا جواب دینا، اسی طرح نصیحت طلب کرے اسے نصیحت کرنا، اور جب کوئی نصیحت طلب کرے اسے نصیحت طلب کرنا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ معاشرے میں اخوت آ جائے، بھائی چارہ آ جائے اور ہم سب اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بھائیو دوستو، اخوت بھائی چارے کی اہمیت، ضرورت پر، اس کے فضائل اور مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اب ہم ان کچھ اعمال کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز غیبت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی اس کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہماری وہ چیز جس کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر گناہ ہے، غلطی ہے، تم آگے پھیلا رہے ہو، یہ تو غیبت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر چیز وہ نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا، فقد بہتہ، تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اور فرمایا جو غائبانہ طور پر کسی کے سامنے کسی بھائی کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی، غیبت کی، لیکن ایک بندہ اس کا دفاع کرتا ہے نہیں 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 یہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تمہیں غلطی لگی ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ فرمایا اس اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ مسلمانوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، دو کاروبار کے دو شریکوں کے اندر، دوستوں کے اندر، قبیلے کے اندر آگ لگانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چغل خوری کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسلمان فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے پر فرمایا بہتان بھی نہ لگایا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے طاق میں لگے رہتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، چوری چھپے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خطوط پڑھتے ہیں، بعض دستاویز کا رسائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس بندے کا کوئی عیب مل جائے، اس کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں، اس کی تذلیل کریں۔ یا کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں پولیس تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ اسے رسوا کرے۔ میرے بھائیو، مسلمان کا مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ فرمایا کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان اور کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے وہ اس سے بہتر ہو، پتہ نہیں اللہ کے اس کا کتنا مقام ہے، تم اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟
کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، شکلیں میرے رب نے بنائی ہوئی ہیں، کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے کوئی عیب کا، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے دی ہوئی ہیں اسے، تم کس کا مذاق اڑاتے ہو؟ معاذ اللہ، اللہ ذوالجلال کا، کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا۔ فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور فرمایا کوئی کسی ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی کسی کو برے القاب کے ساتھ یاد کرو۔ اور مسلمان کے لیے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ فرمایا آپس میں حسد نہ کیا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو۔ حسد کیا ہے؟ کہ یہ جو نعمت اس بھائی کو ملی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ اس کا حقدار نہیں ہے، مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنی، اسے چھن جانی چاہیے، یہ حسد ہے۔ حسد اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا حسد بہت بری بیماری ہے، یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان کس مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی کے ساتھ اپنی بات بند نہ کرے، 3 دن سے بعد۔ فرمایا خیر منہ من یبدأ السلام، بہترین آدمی وہ ہے جو پہلے جا کر السلام علیکم کہے۔ اللہ ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہماری حالت چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال تک کلام بند، تعلقات بند، فلاں وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں وقت اس نے میری بات نہیں مانی تھی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، اس کو نہ عید پر ملتا ہے نہ عام ملتا ہے، کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے وراثت میں حصہ مانگا تھا، اب لے لیا تو نے۔ اللہ، حالانکہ اس کا حق اللہ نے بنایا تھا۔ وراثت میں جس طرح آپ کا حق ہے اسی طرح آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے۔ جس مالک نے آپ کا حق وراثت میں بنایا اسی مالک نے تمہاری بہنوں کا، تمہاری پھوپھیوں کا، تمہاری ان کا بھی حق اللہ نے بنایا ہے۔ خوشی کے ساتھ دو بھائی، یہ آپ کا حق ہے، لے جو، اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ سال ہا سال تک بولتے نہیں۔ نبی سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح الابواب یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو اللہ ذوالجلال جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو ہی حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی پر اعتماد کرتا ہے، نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادتیں اللہ ذوالجلال کی، زبانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر عبادت صرف اللہ ذوالجلال کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے نہیں۔ اور دوسرا بندہ رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، 2 بھائیوں کے درمیان، 2 بندوں کے درمیان آپس میں کینہ ہے، آپس میں بغض ہے، آپس میں عداوت ہے، اللہ 3 مرتبہ فرماتے ہیں انظروا ھذا حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دو، جب یہ صلح کر لیں گے پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے میرے بھائی، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے اور ہم صرف اس وجہ سے کہ میری اس نے فلاں وقت مجھے یہ کہا تھا، میری یہ بات نہیں مانی تھی، میرے ساتھ اس نے کوئی سخت کلمہ کہا تھا، کوئی سخت بات گئی تھی، اللہ کے لیے اللہ کو معاف کر دیا کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب الناس اذهب الباس واشف
انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں اس مسجد میں ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ یا اللہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ میری محترمہ خالہ جان بھی بیمار ہیں، میرے چچا داد بھائی عبدالغفور صاحب کا صبح میسج آیا تھا، وہ بھی بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اور جو دنیا میں موجود ہیں یا اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔